السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کر رہے ہیں خلافت و ملوکیت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کتاب کا مجموعی تعارف اور پہلے 3 چیپٹرز کی سمری آپ کے سامنے پیش کی۔ آج ہم اس کتاب کا چوتھا چیپٹر شروع کریں گے اور اس گفتگو میں اس چوتھے چیپٹر کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے سمرائز کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کتاب کا بنیادی موضوع خلافت سے ملوکیت میں ٹرانزیشن ہے اور ان عوامل کو انالائز کرنا ہے جن کی وجہ سے خلافت راشدہ کا نظام بادشاہت میں، آمریت میں، ملوکیت میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس بنیادی تھیسس کو سمجھنے کے لیے چوتھا اور پانچواں چیپٹر بہت اہم ہے۔ چیپٹر 4 میں خلافت سے ملوکیت کی طرف ٹرانزیشن کے مختلف فیزز بیان کیے گئے ہیں، اور یہ ٹرانزیشن ایگزیکٹلی اس پوائنٹ سے شروع ہوئی جہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں اس کو پریڈکٹ کر لیا تھا، اس کو بھانپ لیا تھا، اس کو گیس کر لیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری دور میں جب نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ نے نئے خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بتایا کہ آپ میرے بیٹے کو یعنی عبداللہ ابن عمر کو اس منصب کے لیے نہیں چن سکتے۔ اس کے بعد دوسرا کام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بلایا اور ان کو یہ نصیحت کی کہ اگر میرے بعد تم تینوں میں سے کوئی شخص خلیفہ بنے تو اس کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو عام مسلمانوں کی گردنوں پہ مسلط نہ کر دینا۔ یہ نصیحت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی کو بھی ظاہر کرتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرٹیکولر معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سخت پیروکار تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے تو وہ آہستہ آہستہ اس پالیسی سے دور ہوتے چلے گئے۔ مثال کے طور پہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی جگہ اپنے سوتیلے بھائی ولید بن عقبہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو بصرہ کے گورنر تھے انہیں ریپلیس کیا اپنے ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر کے ساتھ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں محض دمشق کے گورنر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین، جارڈن اور لبنان کا ایریا بھی ان کی گورنری میں دے دیا۔ اسی طرح اپنے چچا زاد بھائی مروان کو اپنا جنرل سیکرٹری مقرر کیا۔ تو خلافت کے سارے معاملات میں جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے مروان بن حکم کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اب اگر آپ ان تمام واقعات کو اس طرح سے بیان کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اقربا پروری کے مرتکب ہوئے، یہ کسی قسم کا نیپوٹزم تھا۔ لیکن اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری شخصیت کو انالائز کریں، ان کے مزاج کو سمجھیں اور جس طرح ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں یاروں کے ساتھ، خود مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کرتے تھے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو پھر آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے وہ واقعات تو کئی دفعہ سنے ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو وہ یہودی کے کنویں والا واقعہ یاد ہوگا، آپ کو اس قافلے کا واقعہ بھی یاد ہوگا جس کا ساز و سامان خرید کر قحط کے دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام مسلمانوں میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جہاں ایمان لانے سے پہلے، ایون ایمان لانے کے بعد، لیکن خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں یاروں کے ساتھ صلح رحمی کا، سخاوت کا اور کھلے دل کا مظاہرہ کرتے تھے، اور یہ صلح رحمی یا سخاوت محض مالی معاملات تک محدود نہ تھی۔ مثال کے طور پہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار عبداللہ بن سعد ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں رسول خدا نے حکم دیا کہ اگر یہ لوگ کعبے کی چادروں کے ساتھ لپٹ جائیں تب بھی آپ نے انہیں معاف نہیں کرنا، لیکن اسی شخص کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص صلح رحمی اور رحم دلی والے مزاج کی وجہ سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
معافی کی درخواست کی اور محض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجموعی مزاج کو ذہن میں رکھیں تو کسی بھی حوالے سے ان پہ اقربا پروری یا نیپوٹزم کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، اور ہماری یہ اوقات اور حیثیت بھی نہیں ہے کہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح کی بات کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو مختلف عہدوں سے نوازا تھا، یہ لوگ انتظامی اور جنگی حوالوں سے بہت قابل آدمی تھے۔ یہ پورا خاندان سیاسی حوالے سے بہت میچور اور بہت اچھی پولیٹیکل اپروچ رکھنے والا خاندان تھا۔ تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملات ان لوگوں کے ہاتھ میں دیے جو معاملات چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب خلیفہ وقت نے کی پوزیشنز پہ اپنے خاندان کے لوگوں کو مقرر کیا تو اس سے عوام کے اندر، عام صحابہ کرام کے اندر، مدینہ کی اس بستی کے اندر اور اسلامی ریاست کے اندر کوئی اچھا میسج کنوے نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ جب کوفہ کی گورنری کے لیے ولید بن عقبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم نامہ لے کر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید بن عقبہ کے درمیان ہونے والا مکالمہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکالمے کے آخر میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ آہستہ آہستہ تم لوگ اس خلافت کے نظام کو ملوکیت میں بدل کر چھوڑو گے، تو عوامی حلقوں میں پیدا ہونے والا تاثر آگے آنے والے بڑے مسائل کا نقطہ آغاز ثابت ہوا، اور یہ خلافت راشدہ سے ملوکیت کی طرف تغیر کا نقطہ آغاز تھا۔ آنے والے دنوں میں ہم اس چیپٹر کے ریمیننگ پارٹس اور اس ٹرانزیشن کے ڈیفرنٹ فیزز کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔